الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہم اپنے نئے سلسلے میں اگلے جو کلمات ہیں الرحمن و الرحیم ان کا آغاز کریں گے۔ پچھلا سلسلے میں ہم نے رب العالمین تک اپنی تفسیر کا بیان مکمل کر لیا تھا۔ اللہ رب العزت ہمارے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، یہ دو کلمات گزشتہ سلسلوں میں یعنی اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں مفتی صاحب اس کی تفسیر، اس کے نکات، اس کے بارے میں جو اہم معلومات وہ بیان کر چکے ہیں۔ لیکن اب چونکہ یہ سورہ فاتحہ میں بھی یہ کلمات دوبارہ یہاں پہ آئے رب العالمین کے بعد، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا تعلق رب العالمین کے ساتھ سب سے پہلے یہ بیان کریں گے کہ ان کا تعلق گزشتہ کلمات کے ساتھ کیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رب العالمین میں دونوں جہانوں کا اللہ تعالیٰ نے یا تمام جہانوں کا اپنی صفت کا اظہار کیا، تمام جہانوں کو پالنے والا۔ تو اب اس کے اوپر کوئی شخص یا کسی کے دماغ میں یہ آ سکتا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ جب تمام جہانوں کو پال رہا ہے اور سب کو تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، ان کا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی نظام چلا رہا ہے، تو شاید اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کوئی غرض یا اس کی کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس بنا پہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو رب العالمین ظاہر کر۔ تو اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے اور اس احتمال کو ہٹانے کے لیے کہ مخلوق پر سے وہ کیفیت ختم ہو جائے کہ جب وہ اس کو یہ سوچے کہ یہ شاید میرے لیے اب ایک مشکل یا سختی کا باعث بن جائے گا کہ ایک ہستی جو سب تمام عالموں کی رب ہے، جس نے ہمیں بنایا، ہمارا پالنے والا، ہمارے نظام چلانے والا وہ رب العزت ہے، تو شاید لوگ اس سے گھبرانے لگ جائیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کریمی رحیمی، اپنی جو رحمت کی صفت ہے اس کا یہاں پہ بیان فرمایا۔ تو اسی لیے رب العالمین کے ساتھ اللہ نے ان کلمات کو ملا دیا الرحمن الرحیم، کہ بے شک وہی بخشنے والا، مہربان یا بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مہربان۔ اس کے لفظی معنوں کے حوالے سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دوبارہ بیان کر دیتے ہیں کہ رحمان اور رحیم یہ ایک ہی لفظ سے مشتق ہے، رحم سے، اور رحم جو ہے وہ اس کے معنی ہوتے ہیں دل میں نرمی پیدا ہونا، یا کسی کے لیے مہربان ہونا، کسی کے لیے ایسے کیفیت ایک ایسی پیدا ہونا جس میں آدمی اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے۔ تو وہ جو ایک کیفیت ہے، اس کیفیت کا نام رحیمیت ہے، یعنی رحم کرنا، کہ جب ہمیں یہ احساس ہو کہ اس کو ہمارے رحم کی، ہماری شفقت کی، ہماری مہربانی کی ضرورت ہے، وہ رحم کرنا کہلاتا ہے۔ اور رحمان اور رحیم کی جو صفت ہے اس کے کچھ فرق مفتی صاحب نے پہلے بھی بیان کیے۔ یہاں پہ مزید آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جب وہ تمام جہانوں کو پیدا کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہاں اپنی رحمت کا ذکر کرتا ہے کہ میں نے ہی تمہیں پیدا کیا، میں ہی پال رہا ہوں، اور آگے تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ میں ہی کروں گا۔ تو رحمان اور رحیم، اب یہاں اس کے بارے میں جو چند فرق پہلے بھی بیان ہوئے، دوسرے پھر یہاں مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ رحمان عام رحم ہے،
اللہ تعالیٰ کا وہ رحم جو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے عام کر دیا، اور اس میں اپنی نعمتیں، اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں ان پہ نشاور کر رہا ہے، ان تک پہنچا رہا ہے۔ اور رحیمیت یہ ہے کہ وہ اپنے کچھ خاص لوگوں کے ساتھ، خاص نعمتوں کے ساتھ اپنی رحمت اور اپنی نعمتیں ان پہ نچھاور کرتا ہے، ان پہ نازل فرماتا ہے۔ اور یہی ایک عام نقطہ ہے کہ رحمانیت جو ہے وہ عام ہے، اور رحیم جو ہے یہ خاصیت ہے کہ جو خاص لوگوں کے اوپر خاص شکل میں اللہ پاک نازل فرمائے گا۔ اسی طرح اب یہاں مفتی صاحب نے ایک حکایت بیان کی کہ تفسیر کبیر میں ایک حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا نقل کرتے ہیں وہاں سے کہ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ دریائے نیل کے کنارے ایک بچھو بہت تیزی کے ساتھ جنگل سے آیا اور دریا کے کنارے آ کے کھڑا ہو گیا۔ پھر دریا میں سے ایک کچھوا نکلا اور وہ بچھو اس کی کمر پہ جا کے بیٹھ گیا، اور وہ کچھوا اسے لے کے دریا میں دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ تو آپ حضرت ذوالنون مصری وہ دیکھ رہے تھے یہ سارا معاملہ، تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں دیکھوں کہ یہ بچھو آگے جا کہاں رہا ہے اور یہ کچھوا اس کی مدد کیوں کر رہا ہے۔ تو آپ نے ایک کشتی لی اور ان کا پیچھا کیا۔ دوسرے کنارے پہ جب وہ کچھوا پہنچا تو بچھو وہاں سے اتر کے پھر مزید جو دوسرے کنارے پہ آبادی یا جنگل کا علاقہ تھا اس کے اندر داخل ہو گیا۔ آپ بھی کشتی سے اترے، اس کے پیچھے روانہ ہوئے۔ آپ نے جا کے دیکھا کہ کافی دور جا کے ایک شخص سو رہا ہے اور اس کے سرانے ایک سانپ موجود ہے جو اسے کسی بھی وقت کاٹ سکتا ہے۔ تو بچھو بس اس کے قریب پہنچا اور اس نے جا کے سانپ کو ڈنگ مارا۔ جب سانپ کو ڈنگ مارا تو سانپ نے بچھو کو کاٹا، اور اس طرح وہ دونوں موذی جانور ہلاک ہو گئے، اور اللہ کے حکم سے وہ جو انسان یا نوجوان جو سو رہا تھا وہ محفوظ رہا۔ تو اس حکایت سے تفسیر کبیر میں حضرت ذوالنون مصری کے حوالے سے جو روایت آئی تو وہ بیان کرتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنی حفاظت، اپنی زندگی وہی چلا رہا ہے، جبکہ انسان کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کب کس جگہ کس چیز سے نقصان اٹھا سکتا۔ اس کی حفاظت جو اصل کرنے والا ہے وہ تو اللہ رب العزت ہی۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کب کہاں سے کون سی چیز ہمیں ضرر پہنچا دے گی، کہاں سے ہمیں نقصان ہو جائے گا، کب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا، یہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ سارا نظام، ہماری زندگی، ہمارے معاملات اگر کوئی چلا رہا ہے ہماری زندگی کو، ہمارے نظام کو، اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کا رحم ہے کہ اس نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے بہت سی چیزیں جن کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، جو ہمارے علم میں ہی نہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی یہاں پہ حکایت بیان کرتے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بہت سی مصیبتیں ہماری ظاہری کوشش سے دور ہو جاتی ہیں۔ مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اگر برائی آنے والی ہے، یہ کوئی ہمارے لیے خطرہ آنے والا ہے تو ہم اپنی احتیاط، اپنی کوشش سے اس کو دور کر لیتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ ایسی آفتیں، ایسی برائیاں ہوتی ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ ہم پہ کب نازل ہو جائیں گی۔ تو وہی رب غفور و رحیم ہمیں ان آفتوں سے، ان بلاؤں سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اور ہم جہاں سے سوچ نہیں سکتے وہاں سے ہمیں وہ اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ مطلب ایک طرف تو وہ ہمیں آفتوں سے، بلاؤں سے بچاتا بھی ہے، اور دوسری طرف ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں، جو مسائل ہماری زندگی میں آتے ہیں ان کے حل بھی وہی عطا کرتا ہے، وہی ہمیں ان مشکلات سے نکالتا ہے، وہی ہمیں وہ ضرورتیں پوری کرواتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور وہ نعمتیں عطا کرتا ہے جن سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا دیں۔ تو یہ رحیم اور رحمان کی جو خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی فضل کو پہچان لیتے ہیں اور اس کی رحمت کے
سائے میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور حشر کا جو میدان ہوگا، اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے، وہ بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے لیے بہترین معاملہ فرمائے، مگر اس کے لیے اللہ نے شرط رکھ دی کہ اس دنیا میں ہم نے اچھے اعمال کر کے جانے، اور وہ اعمال کر کے جانے کے جس کے بدولت ہماری وہ زندگی بہتر ہو سکے جو ہم مرنے کے بعد کی زندگی۔ تو کوشش ہم نے یہاں کرنی ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیں مرنے کے بعد ملے گا۔ اب اس کے یہاں پہ ایک میرے دماغ میں بھی ایک نقطہ آیا کہ رحمان اور رحیم کی صفت کو سمجھنے کی اگر آدمی کوشش کرے تو اس کی جو چھوٹی سی مثال ہے نا، وہ ہے ہمارے ماں باپ۔ اگر ہم اپنے گھر میں دیکھیں کہ ماں اور باپ اولاد کو دونوں ہی پیار کر رہے ہیں، لیکن دونوں کی کیفیات الگ ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ باپ بہت زیادہ شفیق ہوتا ہے بچوں کے ساتھ بنسبت ماں کے، اور بعض دفعہ ماں بہت زیادہ شفیق ہوتی ہے بچوں کے ساتھ بنسبت باپ کے۔ تو یہ جو کیفیات میں فرق ہے، یہی فرق کرتے دونوں پیار ہیں، دونوں کے پیار کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، نہ اس کا کوئی مقابلہ ہے۔ جتنا باپ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے اتنا ہی ماں بھی کرتی ہے، لیکن کیفیت میں ایک فرق نظر آتا ہے آپ کو کہ بعض دفعہ ماں کی کیفیت پیار کی الگ ہوتی ہے، باپ کی الگ ہوتی ہے۔ یہ جو فرق ہے، یہی فرق رحمان اور رحیم کا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بندے پہ رحم کرتا ہے رحمان بن کے، اور بعض دفعہ بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے رحیم بن کے، لیکن اس کی جو رحمت ہے وہ دونوں صفتوں میں ہمارے لیے عام ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے مسائل ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی۔ بعض دفعہ جو سختی اس کی طرف سے آتی ہے وہ بھی ہمارے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ جیسے مفتی صاحب یہاں پہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں جیل میں کچھ لوگوں کو ہم قید رکھتے ہیں جنہوں نے برے کام کیے، برے عمل کیے، اور قانون نے انہیں سزا دے دی کہ آپ بھائی 3 سال، 1 سال، 7 سال، 15 سال جیل میں رہنا ہے آپ نے۔ اب ان کے ساتھ حکومت کا معاملہ سختی کا ہوتا ہے، ایک خاص وقت پہ وہ اپنے کمرے سے نکلتے ہیں، ایک خاص وقت پہ کھانا ملے گا، خاص وقت پہ انہیں باقاعدہ مختلف انہیں ذمہ داریاں دی جاتی ہیں جیل میں جنہیں وہ سر انجام دیتے ہیں، لیکن انہیں جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں ایک کسی بھی ملک کے شہریوں کے، وہ انہیں دیے جاتے ہیں۔ معاملات سارے ان کے وہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ معاملات میں ان کے ساتھ سختیاں کی جاتی ہیں۔ تو وہ جو سختی یا جو گورنمنٹ کا ان کے اوپر معاملہ الگ ہے، سختی کا، ایک عذاب کا، وہ ہے تو الگ، لیکن ان کو ایسا نہیں کیا جاتا کہ ان کو اٹھتے بیٹھتے جانور تسلیم کر لیا جائے، ہوتے وہ انسان ہی ہیں۔ انہیں خوراک کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، ان کے میڈیکل کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، ان کے سونے کا، بستر کا، پانی کا، ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ہمارے ساتھ ہم وہ اعمال کرتے ہیں جس کی بنا پہ اللہ پاک ہمارے لیے یہاں معاملہ سخت کر دیتا ہے دنیا میں، لیکن وہ اپنی رحمت ہم سے دور نہیں کرتا۔ اس کی رحمت اس وقت بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہے، وہ اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شیطان کے دھوکے میں آ کے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا اور ہمیں تو اب زندگی میں کوئی خوشی نہیں نصیب ہوئی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر اس کی نعمت رحمت ہم سے اگر روٹ جائے تو ہم تو ایک پل کی ہمیں کوئی خوشی کیا، ہمیں تو زندگی ہماری ختم ہو جائے۔ مطلب یہ جو سانس یا دل کا دھڑکنا 1 گھنٹے میں 1000 دفعہ ہمارا دل دھڑک رہا ہے، تو کیا یہ دل کی ایک دھڑکن کچھ سیکنڈ کے لیے اگر رک جائے تو کیا انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ لیکن اللہ پاک اس دھڑکن کو تو نہیں روکتا۔ سختی آ گئی، مشکل آ گئی تو کیا یہ دل کی دھڑکن ختم ہو گئی؟ سانس کا چلنا بند ہو گیا، نظر کا دیکھنا بند ہو گیا، جسم کا حرکت کرنا بند ہو گیا؟ جس آدمی پہ فالج کا اثر ہو جائے، اب اس سے پوچھیں کہ جسم کی حرکت، چلنا پھرنا، بولنا، یہ کیا نعمت ہے؟ یہ اس آدمی سے آپ پوچھیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمت کبھی ہم سے دور نہیں ہوتی، وہ کبھی ہم سے ختم نہیں کرتا، ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں۔
ہم اپنے اندر بدگمانی کا پردہ ڈال کے شیطان کے دھوکے میں اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیتے ہیں، اور یہی شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ سے دور کر دے۔ تو بس رحمان اور رحیم کی یہ جو کیفیت ہے اس کو سمجھنا، اور یہی وہ کیفیت ہے جو ہمیں رب العالمین کے بعد یقین دلاتی ہے کہ اللہ ہی تعالی ہمارا پالنے والا، پیدا کرنے والا، نظام چلانے والا ہے، اور وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ رحیم اور رحمان ہے۔ وہ بس ہم سے پیار کرنے والی، ہمیں اس کی کوئی سختی، کوئی عذاب کا خوف تو ہونا چاہیے، لیکن وہ خوف ایسا نہ ہو کہ جس سے ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہو جائے۔ وہ خوف اللہ سے قریب کرنے والا ہو، اور اس خوف کے باعث ہم مزید اللہ کے قریب ہو جائیں، وہ خوف دل میں رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، آخر میں مفتی صاحب یہاں پہ جو اعتراضات ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ الفاظ بسم اللہ شریف میں رکھ دیے تو یہاں دوبارہ کیوں ان کو دہرایا گیا؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بسم اللہ میں حق تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر تھا، اس کی صفت کے ساتھ اللہ کی جو ذات اس میں ذات ہے اس کے ساتھ اللہ نے اپنی صفات کا ذکر فرمایا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت یا رحمان یا رحیم کا جو ذکر فرمایا وہ اپنی دوسری صفت رب العالمین کے ساتھ فرمایا، اور اس کے ساتھ ہے صرف دونوں وہی، لیکن استعمال کا فرق کر کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جیسے وہ اللہ تعالیٰ ہے اس کے ساتھ وہ رحمان و رحیم ہے، اسی طرح رب العالمین کے ساتھ وہ رحمان و رحیم ہے، اور سب کے لیے وہ رحمان و رحیم ہے۔ اور دوسری وجہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اکثر چیزوں کا بار بار ذکر فرماتا ہے، اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ بندے کو سمجھ آ جائے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدگی کو ظاہر کرنے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کرتا ہے کہ اللہ کو یہ صفت اپنی کتنی پسند ہے کہ وہ بار بار ان کا استعمال۔ دوسرا اعتراض اگر لوگ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ خدا پاک رحمان رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مختلف خطرناک چیزیں، تکلیف دہ چیزیں اور دوزخ، شیطان وغیرہ کو کیوں بنایا جو کہ انسان کو سراسر نقصان پہنچاتا ہے؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اس کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اور وہ بعض تکلیفیں یا جو آزمائش بندے پہ ڈالتا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی رحمت کا ذریعہ بناتا ہے، مطلب وہ جو تکلیف آزمائش ہے وہ بھی اس کی رحمت ہی لے کر آ رہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ تکلیف کے بعد آدمی کو رحمت کی وہ خوشی اور وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے جو اسے عام زندگی میں حاصل ہوتی ہے، اور اس کا بیان رب العالمین میں ہم کافی اچھی طرح کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام بنایا اس نظام میں بعض دفعہ ہمارے اوپر مشکلیں، پریشانیاں اس لیے آتی ہیں کہ ہمارے گناہوں کو اللہ پاک ختم کر دے۔ تو اسی لیے یہ جو مشکل یا تکلیف رکھی اللہ نے، آزمائش رکھی، وہ ہماری زندگی میں رحمتیں یا اپنی نعمتیں بڑھانے کے لیے۔ اب اس کی ہم مفتی صاحب مثال دیتے ہیں کہ لوہے کو جب تک بھٹی میں نہ ڈالا جائے، لوہا کوئی شکل یا خاص وہ جو چیز ہم اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی اس حالت میں نہیں آ سکتا جب تک اسے بھٹی میں ڈال کے پگھلایا نہ جائے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات سے، مصائب سے، پریشانیوں میں گرفتار کر کے، مبتلا کر کے ہماری ایک طرح سے تربیت کر رہا ہوتا ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے آنے والی زندگی میں باقاعدہ اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور یا تو وہ ہم اپنی زندگی میں اس سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں اپنے لیے، یا پھر ہم کسی اور کے لیے اب فائدے کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح
سونے کو جب لوہے میں تپایا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، تو وہ کیفیت تو عذاب کی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ لوہا ایک خوبصورت شکل اختیار کر لیتا ہے، ایک کام کی چیز بن جاتا ہے، جس سے انسان اپنے بہت سے کاموں میں مدد حاصل کرتا ہے، بہت سی چیزیں بنا لیتا ہے، مشین بنا لیتا ہے، بہت سے ایسے آلات بنا لیتا ہے جو اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح انسان یا تو مشکلات کے بعد اپنی ہی زندگی کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے، یا پھر دوسری مخلوق، دوسرے لوگوں کے لیے وہ فائدے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ چند اعتراضات تھے جن کو مفتی صاحب نے یہاں پہ بیان کیا، اور پھر آپ نے اپنی بات کو یہاں ختم کر کے اگلا جو کلمہ ہے مالک یوم الدین اس کا آغاز کیا۔ تو یہ جو اگلی آیت ہے اس کا ہم آغاز انشاءاللہ اپنے نئے سلسلے میں، آئندہ کے سلسلے میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا